بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک والد کا اور ایک ماں کا اپنے بچے کی تربیت پر کتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ تربیت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی حمل سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ایک والدین کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ کس طرح بچے کے اندر ڈیلیور ہوتی ہے۔ اب یہ واقعہ ہے عراق کے علاقے تکریت کا، کہ جہاں پر عثمان نامی خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا ایک گورنر تھا جس کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ اب نجم الدین ایوب دن بدن اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، شادی نہیں کرتا تھا۔ یہ دونوں آپس میں گہرے دوست بھی تھے۔ بار بار خلیفہ عثمان اسے کہتا کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ شادی نہ کرتا۔ وجہ پوچھی، اس نے کہا اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی عورت ملے کہ جو عورت اتنی پاک دامن اور پاک باز ہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اور اس میں سے ہمیں ایک اللہ بیٹا دے، ہم دونوں مل کر اس کی تربیت کریں، اس کو شاہ سوار بنائیں اور وہ بیٹا بیت المقدس کو فتح کرے۔ اب خلیفہ عثمان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسی لڑکی ہمیں ملے۔ یہ دونوں عثمان خلیفہ اور جو گورنر نجم الدین ایوب تھا ایک شیخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اس شیخ کے پاس پہنچے۔ شیخ ایک عورت کے ساتھ محو گفتگو تھا، درمیان میں پردہ تھا، ایک طرف عورت تھی دوسری طرف شیخ، اور شیخ کے پاس یہ دونوں موجود تھے۔ شیخ اس عورت سے کہتا ہے کہ جو رشتہ میں نے تمہیں دکھایا تھا تم نے اس رشتے کو کیوں ٹھکرایا؟ وہ عورت کہتی ہے وہ میرا رشتہ جو تھا وہ میرے قابل نہیں تھا۔ اب شیخ نے کہا کہ اگر وہ رشتہ قابل نہیں تھا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں ایک ایسے لڑکے کی تلاش میں ہوں کہ جو لڑکا میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ رب العزت اس میں سے مجھے ایک بچہ دے اور ہم دونوں مل کر اس بچے کی تربیت کریں اور وہ شاہ سوار بنے اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے، یہ میں چاہتی ہوں۔ اب شیخ نے کہا یہ تو مشکل ہے، ایسا کوئی لڑکا یا شخص تمہیں ملے۔ وہ لڑکی اٹھی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اب نجم الدین اٹھا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا شیخ، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو جانتا ہے تو وقت کا گورنر ہے اور تو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو لڑکی اس تکریت شہر کے سب سے غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے لیکن میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا ویژن ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو وہ چاہتی ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ ہمیں جنت ملے، وہ چاہتی ہے ہمیں ایک بچہ ملے، شاہ سوار بنایا جائے، اور ہم اس بچے کو ایسا شاہ سوار بنائیں کہ جو فلسطین کو بھی کیا کرے، آزاد کروائے۔ اب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بچہ جس نے فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں اور باپ کی سوچ کے اندر، فکر کے اندر جو ایک بات ڈیلیور ہو چکی تھی کہ ہم نے اپنے بچے کو شاہ سوار بنانا ہے، اس لیے جہاد پہ جائے گا اور فلسطین کو کیا کرے گا؟ فتح کرے گا، آزاد کروائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہوا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ تو جو والدین سوچتے ہیں وہی بچے کے ذہن میں ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بنے، بچہ انجینئر بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ ان کی تربیت کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہے۔ وہ حمل کی مدت ہو یا حمل کے بعد جو ابتدائی 5 سال ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ابھی تک وہ کناریوں کے اندر ہوتا ہے، کیاریوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی کیاریاں مضبوط نہیں ہوتی۔ وہ والدین اس بچے کی ذہنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جب ٹین ایج میں جب بچہ پہنچتا ہے 13 سے لے کر 19 تک، تو اس وقت جو اپنے آپ کو سنبھال لے، جو وہ سیکھ لے، وہی اس چیز کی بنیاد بن جاتی ہے اور آنے والی زندگی اسی کے اوپر گزارتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ دنیا کے اندر ان کو لوگ اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں۔ آج کا پیغام یہاں تک ہی، اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔